السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا اردو کا سبق ہے اف میرے دانت۔ جیسا کہ آپ کو تصویر سے نظر آ رہا ہے، بچے کے دانت ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں اور یہ اسی چیز کے بارے میں، دانتوں کے بارے میں سبق ہے۔ اس سبق کو پڑھ کے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ صحت اور صفائی کے لیے ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور صحت اور صفائی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اور صفائی کو، اچھا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ نصف ایمان کیا ہوتا ہے؟ آدھا ایمان۔ صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے اس لیے کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھیں گے تو نہ ہم خود بیمار ہوں گے، بلکہ نہ صرف ہم خود بیمار ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گندے رہنے سے جراثیم اور پھیلیں گے اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے بھی ہمیں صاف ستھرا ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، کہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم گندے ہوئے میں اور ہم اسی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صاف ستھرا ہونا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس سے ہمارا منہ بھی صاف رہتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم پہلا منظر پڑھتے ہیں۔ امی، اب یہ امی کہہ رہی ہیں، بیٹا آؤ ناشتہ کر لو۔ عمر، اچھا امی، بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ عمر، نہیں امی، ناشتے کے بعد کر لوں گا۔ امی، دانت صاف کرنا ضروری ہے، انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے۔ اب ناشتے کے بعد، یہ جو بات ہے یہ ناشتے کے بعد ہوئی تھی کہ امی عمر کو کہتی ہیں، بیٹا آپ نے دانت صاف کر لیے؟ عمر، امی ابھی تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر کر لوں گا، اللہ حافظ۔ اب ناشتے سے پہلے امی نے عمر کو کہا آپ نے دانت صاف کیے؟ اس نے کہا نہیں، ناشتے کے بعد کروں گا۔ اور امی نے کہا تھا کہ دانت وقت پر صاف کرنے چاہیے، دانت صاف کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ناشتے کے بعد جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اب اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کے کروں گا۔ اب اسکول سے آ کر عمر نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ دوسرا منظر ہے یہ۔ عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت درد تھا۔ ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دانت دیکھے اور پوچھا، اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے؟ عمر، جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف کا۔ ڈاکٹر، بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں، آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ عمر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر، بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن آپ پابندی سے صبح شام دانت صاف کیا کریں۔ عمر بہت ڈر گیا، اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ ڈاکٹر، نہیں بیٹا، کیڑا تو دانت کو خراب کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ٹافیوں، میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ عمر کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب وہ گیا تو ڈاکٹر نے اس کے جب دانت دیکھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دانت کیسے ہو رہے ہیں؟ پیلے ہو رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے پیلے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پابندی سے عمر دانت صاف نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ کیڑا کیوں لگتا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے تو کھانے کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ آپ کے دانتوں میں اٹک جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اب عمر ڈر گیا، اس نے کہا کہ مجھے اسے لگا کہ کیڑا اسے کاٹ لے گا، لیکن ڈاکٹر نے کہا نہیں، کیڑا کاٹے گا نہیں، لیکن وہ آپ کے دانتوں کو خراب کر دے گا۔ اور دانتوں کو کیڑا ایک اور وجہ سے لگتا ہے جب آپ میٹھی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جیسے ٹافیاں وغیرہ۔ تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کے دانت صحیح ہو جائیں گے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اب عمر دل میں کیا وعدہ کرتا ہے؟ عمر نے دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ عمر نے کہا کہ امی میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا، کیونکہ امی نے اس کو 2-3 دفعہ کہا تھا لیکن وہ ٹال دیتا تھا ہر بار۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا۔ کلینک کون سا؟ ڈاکٹر کا کلینک، جس میں وہ دانت
اپنا دانت دکھانے گیا تھا، اس کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لگی تھی۔ ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ابو نے اس حدیث کا مطلب کیا ان کو سمجھایا کہ جب ہم دانت صاف کرتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔